بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ذمہ داران کلیہ، اساتذہ اور عزیز طالبات، آج ہم لوگ جس مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس کی خبر آپ کو ہے، اور آج کی تاریخ 26 جنوری 2026 ہے۔ یہ تاریخ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں ایک بنیادی رول جو ہے نا ادا کرتا ہے۔ یہ دن، اس کی وجہ کہ ہمارے نئے ملک نے، جس کی آزادی 15 اگست 1947 کو ہوئی تھی، اس نے اپنے لیے جو قانون، جو دستور اس نے اپنایا، وہ جمہوریت والا تھا۔ اور آج کے دن 26 جنوری 1949 یعنی 1940 پر 9 کی تاریخ کو جو دستور بنا، جو آئین بنا، جو قانون بنے، وہ عمل میں لائے گئے۔ دیکھیے، ایک ادارہ ہو یا گھر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو منظم طور پر چلانے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ قانون، دستور جسے کہیں یا آئین جسے کہیں آپ، یہ ایک اصول بیان کرتا ہے کہ کون کیا کرے، کب کرے، کہاں کرے اور کہاں نہ کرے، اور کیا کرنے پر جو ہے اسے ایوارڈ ملے گا، ریوارڈ ملے گا، اور اسی طریقے سے کیا نہ کرے اگر وہ کرے جسے روکا گیا ہے۔ ایسی چیزیں اگر وہ کرتا ہے، جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، قوانین کی جو ہے نا پاسداری نہیں کرتا ہے، تو پھر اس پر کیا سزائیں ہوں گی، کیا اس پر جو ہے نا دفعات لگیں گے، یہ اس کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ تو آپ گھر ہو یا آپ کا یہ ادارہ ہو یا پھر کوئی بھی ادارہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک کے پیچھے ایک لگ جائے اور اسے بولے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ہر وقت ہر دم جو نا آپ کے ساتھ رہے۔ ایسا ممکن ہے بھی نہیں، بلکہ قانون لگایا جاتا ہے کہ اس وقت یہاں رہنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اور وہ چیز سب کے لیے عام کر دی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اب کلیہ کا قانون ہے کہ آپ جو ہے 8:15 بجے نا پریئر کے لیے آ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کلاس میں چلے جائیں، پھر نماز کے اوقات میں مسجد میں رہیں، کھانے کے اوقات میں جو ہے نا آپ مطعم میں رہیں۔ یہ قانون ہے نہیں ہے، یہ قانون ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آپ وہاں موجود رہیں، اور اگر آپ اس قانون کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اذان ہو گئی اور آپ مسجد پہنچ گئے، کھانے کا وقت ہوا اور آپ مطعم پہنچ گئے، کلاس کی گھنٹی بجے اور کلاس پہنچ گئے، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کلاس کے وقت میں کہ آپ کلاس میں کیوں ہیں، نماز کے وقت میں پوچھیں کہ آپ مسجد میں کیوں ہیں، مطعم کے وقت میں پوچھیں کہ آپ مطعم میں کیوں ہیں، تو آپ کے پاس جواب کیسا ہوگا؟ پہلے تو یہ سوال آپ کے دل میں پیدا ہوگا کہ کیا ان کو نہیں معلوم ہے کہ کہاں رہنا ہے یہ ٹائم میں؟ اگر پوچھنے والا پوچھتا ہے تو آپ جواب اتنے اعتماد اور قوت کے ساتھ دیں گے کہ یہ تو یہاں رہنے کا وقت ہے، یہ تو یہاں رہنے کا وقت ہے، یہیں رہنا چاہیے، اسی لیے تو یہ جو نا اذان ہوتی ہے، پھر جو نا مطعم کی گھنٹی بجتی ہے، اور جو نا کلاس کی گھنٹیاں بجتی ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ آپ کا موقف اور آپ کے لیے جواب دینے کا جو قوت آپ کے پاس ہے، جواب دینے کی جو قوت اور جو نا آپ کا جو حق بنتا ہے،
آپ پوری طریقے سے جو ہے نا اپنا حق اور اپنی جو ہے نا بات رکھنے کے آپ بالکل جو ہے نا حقدار بھی ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے جہاں جس وقت آپ کو نہیں رہنا ہے، جہاں جس وقت آپ کو نہیں رہنا ہے، وہاں پر اگر آپ رہیں گے تو ذمہ دار آپ سے پوری قوت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ وہی سوال کریں گے جو آپ کے جواب دینے کا حق آپ کو پہلے تھا۔ بس سمجھ میں آتی؟ آپ کلاس کے وقت میں گھوم رہے ہیں، آپ کلاس کے وقت میں کہاں رہنا؟ آپ کو کلاس میں رہنا۔ آپ باہر گھوم رہے ہیں، اگر کوئی بھی دیکھا، استاد ہو یا ذمہ دار ہو، کوئی بھی ہو، آپ سے پوچھیں گے کیوں گھوم رہے ہیں بول کے، اور وہ جو یہ سوال ان کا ہے، پورا حق ہے انہیں پوچھنے کا کہ آپ کیوں باہر ہیں، کیونکہ آپ کو تو اس وقت میں نا باہر رہنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر آپ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اسے آپ اپنے آپ پر ظلم سمجھتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی نادانی ہے۔ آپ کو کلاس کے وقت میں کلاس میں ہونا چاہیے، نماز کے وقت میں نماز میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ وہاں نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی ایسا عذر ہو جو سامنے والے کو جو ہے نا بالکل سمجھ میں آئے کہ واقعتاً آپ معذور ہیں، آپ کے پاس دلیل ایسی مضبوط ہو، آپ جو بیان کریں تو سامنے والا جو ہے نا آپ کی بات مان لے۔ ورنہ پھر آپ اپنے طور سے دلیل پیش کر لیں، اپنے طور سے جو نا اپنا جو ہے نا جو بھی آپ مسئلے کا حل ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بس سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہ جو میں آپ کے سامنے مثال دیا ہوں، جو باتیں میں نے اب کہی ہیں، ایک محدود ادارے میں ایک محدود طالبات کے لیے بنائے گئے قوانین ہیں، جس میں ان کے لیے کچھ کرنے کے کام ہے، کچھ نہ کرنے کے کام۔ تو پھر یہ اتنا بڑا ملک ہے، تو بغیر قانون کے، بغیر جو ہے نا اصول و ضوابط کے جو نا اپنے آپ چل جائے گا؟ ہاں، نہیں ہوگا۔ قوانین جو ہے جو بن جاتے ہیں تو وہ ایک کے لیے بھی وہی ہے، لاکھوں کے لیے بھی وہی ہے، کروڑوں کے لیے بھی وہی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ قانون جو بنتا ہے وہ ایسا نہیں کہ فرد کے لیے ہے، 2 لوگوں کے لیے نہیں، 4 لوگوں کے لیے نہیں۔ جو قانون بن جاتا ہے، چاہے ایک ہو تبھی اس کے لیے بھی وہی قانون ہے، لاکھ اور کروڑ میں ہو تو اس کے لیے بھی وہی قانون ہے۔ تو اسی لیے قانون جو ہوتی ہے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اور خود ہماری شریعت دیکھیے، ہمیں جو شریعت عطا کی گئی ہے یہ قوانین ہیں، ہمیں بتایا کہ زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ تو محترم سامعین، تو اس طریقے سے جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو ہمارے ملک کے ذہین لوگ جو آزادی کے اندر جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، جیسا کہ فاضل مقرر شیخ عبدالرشید نے جو ہے نا آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس ملک کی آزادی میں سب کا حق ہے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اور میں اس کی آپ کے لیے ایک عقلی دلیل پیش کرتا ہوں۔ انگریزوں کی دشمنی سب سے زیادہ مسلمانوں سے تھی، یہ تاریخ میں یہ بات بالکل واضح ہے۔ اگر آپ تاریخ چھپانا چاہیں، مٹانا بھی چاہیں، ہاں ایک عقلی بات ہے، ایک لاجک کی چیز ہے۔ انگریزوں نے حکومت کن سے چھینی تھی؟ کن سے چھینی تھی؟ مغل سے چھینی تھی۔ مغل کون تھے؟ مسلمان تھے۔ تو جن سے چھینا گیا ان پر زیادہ ظلم ہوگا یا کسی اور پر ہوگا؟ یقینی طور پر بات ہے، آپ جس سے چھین رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ اس پر دباؤ بھی ڈالیں گے زیادہ کہ پھر وہ جو پلٹ کر نہ آ جائے۔ اچھا، ایک بات ہے۔ اب دوسری بات، کسی نے میرا حق مجھ سے چھینا ہے تو اس کا زیادہ درد مجھے ہوگا یا پھر بازو والے کو ہوگا جس کا کچھ نقصان ہی نہیں ہوا ہے؟ مجھے ہوگا، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں اس کے لیے بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھوں گا۔ تو یقیناً جو نا یہی جو نا ریئیکشن مسلمانوں کے ذریعے سے جو نا آپ کے پاس 1857 کے اندر جو پہلی جو جنگ آزادی جو ہوئی، تو یہ جو نا اس کا جو ہے نا یہ واقعہ پیش آیا۔ اور دیکھیے، یہ پہلی جنگ آزادی ہے۔ عموماً تاریخ کے اندر جو ہے نا اس کو جو ہے نا پہلا غدر لکھتے ہیں، غدر یعنی غداری۔ ہاں، یہ غلط چیز ہے، بغاوت
بغاوت کس کا؟ اب میں آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہوں اور آپ بدلے میں جو ہے نا میرے سے چھیننے کی یا جو ہے نا مجھ سے جو اپنا حق لینے کے لیے جو آپ جو ہے نا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو کیا آپ ظالم ہیں؟ آپ غدار ہیں؟ آپ تو اپنا حق لینا چاہتے ہیں، میں ظالم ہوں؟ تو پھر یہ جو 1857 کا جو پہلا جو جنگ تھا وہ جنگ آزادی تھی، وہ پہلا غدر نہیں تھا، وہ مسئلہ میں آتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم مسلمانوں نے اپنی جو ہے نا اپنا حق لینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا دین کا استعمال کیا، اور دین کو جو ہے نا دینداری کو جو ہے نا انہوں نے ایک مضبوط سہارا بنایا، اور جو ہے آزادی، ملک کی آزادی کو جو ہے نا جہاد کا درجہ دیا، اور مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، اور اسی کے بدلے میں مسلمان جو ہے نا سب سے زیادہ یہاں پر جو ہے نا نشانہ بنائے گئے، انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا، کالے پانی کی سزا دی گئی، کئی طرح کے جو ہے نا اذیتوں سے ان کو جو ہے نا گزارا گیا۔ خصوصاً اس کے اندر جو ایک ہندو مورخ ہے تارا چند، تو اس کی جو کتاب ہے اس سلسلے میں، تو یہ جو ہے نا بڑی جو ہے نا محقق کتاب ہے، بڑی جو ہے نا تحقیق کے ساتھ لکھی گئی کتاب۔ اس کتاب کے اندر اس نے بہت سارے ریکارڈ جو ہے نا اس کے اندر پیش کیے ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کس طرح کی قربانی دی، اور یہاں تک کہ جامع مسجد جو دلی کے وہاں سے لے کر لال قلعے تک کا جو فاصلہ ہے تقریباً جو ہے نا 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو وہ لکھتا ہے کہ اس درمیان کا کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کی لاشیں نہ لٹکائی گئی ہوں۔ تو بے درے جو لوگوں کو جو ہے نا تکلیفیں پہنچائے گی، اور اس پہ انکار نہیں کہ مسلمانوں کا ساتھ دوسروں نے نہیں دیا، باقاعدہ جو یہاں کے جو دیگر اقوام کے لوگ تھے، ہندو ہو، سکھ ہو، دوسری جو برادری تھی، انہوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ اس میں برابر دیا۔ تو یہ ایک بات رہی۔ اب آئیے پھر ہم دستور کی طرف آتے ہیں۔ ایک 10 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، جو کہ ہمارا وقت ہے اسی کے اندر انشاءاللہ۔ یہ جو دستور ہے ہمارا، جو آئین ہے، جس کے حساب سے ہندوستان چلتا ہے، جس کے حساب سے صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وزیر اعظم کا انتخاب، آپ کے پاس جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا ایم پی، ایم ایل اے، اور پھر اسی طرح جو ہے نا وزراء اعلیٰ، یہ جو پوری جو ہے نا سسٹم ہے ہمارا، یہ پورا سسٹم جو ہے نا ہمارے اسی دستور کے حساب سے چلتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس دستور کا جو پریمبل ہے، یعنی جو تمہید ہے، میں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ بالکل مختصر دو پیراگراف کے اندر جو ہے نا موجود ہے۔ دیکھیے کہ اس کے اندر ایک ہندوستانی کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، تو اس کے لیے کیا حقوق دیے گئے ہیں۔ دیکھیں پڑھتا ہوں کہ ہم بھارت کے عوام متمانت اور سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں گے، اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں گے۔ کیا حاصل کریں گے؟ انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی۔ دوسری چیز آزادی حاصل کریں گے۔ کس چیز میں؟ آزادی خیال، اظہار، عقیدہ، دین اور عبادت۔ اور پھر تیسری چیز مساوات حاصل کریں گے باعتبار حیثیت اور موقع، اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں، جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو۔ اور یہاں تک یہ پریمبل ختم ہوتا ہے۔ آخر میں ایک جملہ ہے، اپنی آئین سازی اسمبلی میں آج 26 نومبر 1949 یعنی 1940 پر 9 کو یہ آئین ذریعہ حاضہ اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جملے تھے جن کے کو بنیاد بنا کر یہ جو ہمارا دستور ہے ہم پر نافذ کیا گیا۔ اور عموماً آپ لوگ سنے ہوں گے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کا آئین ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کا بنایا ہوا دستور ہے۔ تو ڈاکٹر امبیڈکر جو ہے اس آئین کمیٹی کے چیئرمین تھے، وہ دستور کمیٹی کے چیئرمین تھے، ورنہ اس کے اندر ایک بہت لمبی یعنی آپ کے پاس ایک فہرست ہے جس میں ہر قوم کی نمائندگی کرنے والے لوگ موجود تھے۔
اور خصوصاً مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرنے والے اس میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، مولانا جمعیت العلماء کے جو صدر ہیں وہ مولانا مختار الدین انصاری، تو یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اور اس آئین کو بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ یہاں جتنے ذات پات، تہذیب، ثقافت، ملت، دین سے جڑے لوگ ہیں، ان سب کی نمائندگی ہو۔ دیکھیے دنیا کے اندر جو ممالک ہیں ان کو چلانے کے الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ طریقے سے لوگ چلاتے ہیں۔ کہیں کیپٹلزم ہے، یعنی بادشاہت اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرے گا، اسی حساب سے جو ہے نا پورا قانون چلے گا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا یعنی عوام کی رائے لینا، عوام کی ضرورت کیا ہے، عوام کی پسند کیا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں۔ بادشاہ سلامت جو کہیں سب کو تسلیم کرنا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس کئی ممالک ہیں، ابھی قریب میں جو ہے نا پڑوس ملک نیپال کے اندر بھی بادشاہت کا سلسلہ تھا، ابھی یعنی آج سے تقریباً جو ہے نا 40 سال پہلے تک جو ہے نا آپ کے پاس ایران کے اندر بھی جو ہے نا پہلوی خاندان جو ہے نا حکومت کرتا تھا۔ تو یہ کہ بادشاہ جو کہہ دے ختم۔ اور دوسرا ایک نظم ہے جس میں جو ہے یہی صورت ہے، البتہ اس کے اندر جو ہے نا ایک مجلس شورا بھی بنا لی جاتی ہے، جن کے مشورے سے بادشاہ جو ہے، جو ملک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، فیصلے صادر کرتا ہے۔ آج کل کے ہمارے جو ہے نا جو گلف کنٹریز ہیں، ایک حساب سے جو ہے نا اسی کی جو ہے نا یہی پیٹرن میں ان کے پاس یہ باتیں ہوتی ہیں۔ رہا ایک معاملہ جمہوریت کا، سیکولرزم جس کو کہتے ہیں، تو یہ جو ہے برطانیہ کے کئی ممالک کے اندر جو ہے نا یہ پایا جاتا ہے، پیٹرن پایا جاتا ہے، تو وہی پیٹرن جو ہے نا ہمارے پاس ہندوستان میں بھی ہے، جہاں پر عوام یہ طے کرتے ہیں کہ کون ان پر حکومت کریں گے، کس طرح کے ذہنیت کے لوگ جو ہے نا ان کے حاکم بنیں گے، اور یہی جو ہے نا ہمارے لیے کہ انتخاب کہ ہم کس کو چنیں، یہ جو ہے نا ہمارے ووٹ کے ذریعے جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو ووٹ ہندوستان کے اندر 18 سال کے بعد جس کا حق ہندوستانی کو ملتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کا ووٹ آپ کی حیثیت ہے، آپ کی طاقت ہے، اور آپ کی طرف سے جو ہے نا آپ کے من پسند جو ہے نا امیدوار کو چننے کا موقع ہے، چاہے وہ آپ کے جو ہے نا بالکل چھوٹے لیول پر ایم سی کا جو ہے نا ہو، ایم سی مطلب آپ کے پاس جو گلی کا کونسلر ہوتا ہے اس کا انتخاب ہو، یا پھر آپ کے پاس جو ہے ایم ایل اے کا انتخاب ہو جو کہ اسمبلی کا نمائندہ ہوتا ہے آپ کے ضلع آپ کے جو ہے نا اسٹیٹ کے اندر، یا پھر ایم پی کا انتخاب ہو جو آپ کی جو ہے نا نمائندگی کرتا ہے پارلیمنٹ کے اندر مرکز میں آپ کے پاس، تو یہ سب جو ہے آپ کے ووٹ کا جو ہے نا آپ کے ووٹ سے جو ہے نا ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور پچھلے دنوں جو ہے نا اسی پر جو ہے نا یہ حکومت جو ہے نا کیا بولتے ہیں SIR کے ذریعے سے باقی دوسرے ایسے ویسے جو ہے نا معاملات پیش کر کے لوگوں کے ووٹ جو ہے نا ایک منظم سازش کے تحت جو ہے نا کٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ووٹ ہمارا حق ہے، اور جب ہم اس کا حق حاصل ہو جاتا ہے ہمیں، تو اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور دیکھیے آپ کے ہندوستانی ثابت کر اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرنے کا بنیادی جو آپ کے پاس جو دستاویز ہے وہ آپ کا ووٹ ریڈی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ ہے، اگر آپ جو ہے نا پاسپورٹ بنا چکے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ بنے گا، پھر آپ جو ہے نا یہ بہت ساری چیزیں بات کی چیزیں بنیں گی۔ تو اس طریقے سے یہ جو آئین ہے ہمارا یہ ہمیں حقوق دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، زمانہ جیسے بھی ہو، لوگ کتنے بھی جو ہے نا ظالم قسم کے اور آپ کے جو ہے نا مخالف ترین لوگ بھی آپ کے پاس آ بھی جائیں، قوانین جو ہوتے ہیں، آئین جو ہوتا ہے، وہ آپ کا حق آپ کو دلاتا ہے، آپ کا حق آپ کو دلاتا ہے۔ اور یہاں جو ہندوستان کا جو ایک قانون ہے، جو آئین ہے، ہمیں کیسے حق دلاتا ہے؟ اگر ہمارا MLA، ہمارا MP ہماری طرف سے غلط نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے جو مخالفین ہیں ان کا ساتھ دے کر ہمارے خلاف کوئی ایسا جو ہے نا بل پاس کرتا ہے جس میں مسلمانوں کے لیے یا پھر کسی بھی قوم کے لیے نقصان ہو، تو ہمیں اپنا حق لینے کے لیے کورٹ کا دروازہ کھلا ہے۔
عدالتیں کھلی ہیں. عدالتیں جو ہے کسی کے جذبات کا اور کسی کے زور بیان کا جو ہے نا یہ نہیں کیا کرتی، ان کے پاس اس کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے. عدالتیں جو ہوتی ہیں چاہے آپ کے پاس جو ہے یعنی ضلع کی عدالتیں ہوں یا پھر جو ریاست کی جو نا اسٹیٹ جو نا ہائی کورٹس ہوں یا پھر جو سپریم کورٹ جو ہوتا ہے، یہ جو آئین جو ہمارا بنا ہے اس کے جو ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں. دو لوگ لڑائی لے کر آتے ہیں، اپنا اپنا موقف لے کر آتے ہیں، تو جو جج بیٹھا ہے اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ کون لے کر آئے کیا لے کر آئے، بلکہ کس کا دعویٰ ہمارے اس آئین کے مطابق ہے. اب آپ جو ہے نا جج کے پاس جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس نے مار دیا ہے، بلکہ آپ جو ہے نا اس کے سامنے ثابت کریں گے کہ ہندوستان کے مثال کے دفعہ نمبر جو ہے نا 100 کے تحت جو ہے نا کسی نے کسی کے جو ہے نا زخمی کر دیا کسی کو، تو اس کے لیے جو ہے نا 1 سال کی سزا ہے، مثال تو بھی ہم یہ طے کرتے ہیں. تو آپ جو ہے نا کورٹ میں جا کر جو ہے نا یہ نہیں کہیں گے مجھے مار دیا ہے، مجھے جو ہے نا آپ جو ہے نا کیا حق دلاؤ یا پھر انصاف دلاؤ، نہیں، بلکہ آپ وہاں جو گفتگو کی جو زبان ہوگی، جو آپ کی طرف سے آپ کا وکیل بات کرے گا، وہ یہ کہ میرے جو مطلب موکل ہیں جن کی طرف سے میں وکیل بن کر آیا ہوں، ان کو ہندوستان کے دفعہ نمبر 100 کے تحت جو نا ان پر جو نا ظلم کیا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ دفعہ نمبر 100 میں جو لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اسے جو 1 سال کی سزا ہونی ہے، اس حساب سے میں جو ہے نا درخواست کرتا ہوں کہ میرے جو موکل ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا اس کے مخالف کو 1 سال کی سزا دی جائے. یہی جو نا پروسیس ہے آپ کے پاس عدلیہ کے اندر، اور یہ بیس جو ہوتا ہے آپ کے آئین کے آرٹیکل کے حساب سے. آپ لوگ وکلا سے سنیں گے آرٹیکل فلاں آرٹیکل فلاں فلاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ دفعات ہیں، یہ پوائنٹس ہیں جن کو بنیاد بنا کر جو ہے نا بات کورٹ کے اندر رکھی جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہر جگہ، اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی مثال جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے نا یہاں کلیہ کے حوالے سے میں بیان کر دیتا ہوں. اب مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوا کہ کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی جو ہے نا معاملہ ایسا پیش آیا، کسی کے ساتھ تھوڑی جو ہے نا کیا ہو گئی، ناانصافی کا معاملہ ہوا، اور قانون میں پہلے سے طے ہے کہ ایسا کرنا ہمارے پاس جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، یہ جو ہے نا جرم ہے. اب مثال کے طور پر مطبخ میں کھا رہے ہیں، اب دو لوگوں کے درمیان جو ہے نا کسی بات پہ بحث ہو گئی، یہ ادھر سے پلیٹ پھینکی ادھر سے پلیٹ پھینکی، بات یہ ہے، واقعہ یہ. اب کون پلیٹ پھینکے، کس کی طرف پلیٹ پھینکے، یہ سب اپنی جگہ بات. پہلے پلیٹ پھینکنا یہ جرم ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ طے شدہ جرم ہے، پہلے سے معلوم ہے کہ جرم ہے. اب جو اس کی جو ہے غلطی جس سے ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایسا بڑی جماعت کے ہیں چھوٹی جماعت کے ہیں، ایسا نہیں دیکھا جائے گا. جرم جس سے ہوا ہے اس حساب سے، اگر کسی بڑی جماعت کی طالبہ کی طرف سے چھوٹی جماعت کی طالبہ کے لیے ایسا ہوا ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے وہ بڑی جماعت کی طالبہ ہے، وہ اتنے سال سے اب فارغ ہونے والی ہے، نہیں. اب یہاں پر چھوٹی جماعت کی طالبہ کے لیے یا پھر کمزور طالبہ کے لیے اس کا جو حق مل رہا ہے وہ اس قانون کے حساب سے مل رہا ہے، جو یہ تحفظ دیتا ہے اسے کہ ظلم ہونے پر اس کو جو ہے نا بچایا جائے گا، اور جو ظالم ہوگا اس کو سزا ہوگی. تو یہی کام جو ہے نا یہ آئین بھی کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہمارا جو آئین ہے یہ دنیا کے اندر کا سب سے طویل ترین، سب سے جو ہے نا یعنی اپنے مقدار میں بھی، اپنی جسامت کے اندر بھی جو ہے نا سب سے طویل ترین جو ہے نا یہ جو ہے نا دستور ہے. تو اس طریقے سے یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں ہمارے دستور کے حساب سے، اور ہمارا ملک کیسے چلتا ہے اس حساب سے. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیے. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے نا اس سلسلے کی کتابیں بھی لائبریری کے اندر موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. اور آج کے دور میں خصوصاً جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے ہمارے دین کا جو ہمیں حصہ معلوم ہونا چاہیے وہ تو ضروری ہے، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے بنیادی قوانین کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں کیا ہے، اور یہ ملک کس طرز پر چلتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا بالکل ماہر بن جائیے، پھر جو ہے نا پوری اس کے ساتھ آپ اس مطابق، بس بنیادی موٹی باتیں ہمیں. اب میں بالکل جو ہے نا بلا جو ہے نا اس سے کہوں گا
کیا اس میں سے جو ہے نا بعض طالبات ایسے ہوں گے 26 جنوری کیوں مناتے وہ بھی نہیں معلوم ہوگا. یعنی یہ مطلب یہ غفلت نہیں بولوں گا میں، یعنی اس کے بارے میں ہمارا شعور بھی نہیں ہے. ہاں یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں، ہاں یوم آزادی کب کیوں مناتے ہیں. میں ایک مختصر سوال آپ سے کروں گا کہ دونوں موقع ہیں ہمارے پاس، 15 اگست ہے یوم آزادی اور 26 جنوری ہے یوم جمہوریہ. ان دونوں میں جو ہے نا جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے. دونوں میں جھنڈے کی لہرانے کی کیفیت کیا ہے کہ 15 اگست کی جو آپ کے پاس جو ہے نا جو جھنڈا جو لہرایا جاتا ہے اس میں جھنڈا جو ہے نیچے سے اوپر کھینچ کے لہرایا جاتا ہے، اور 26 جنوری میں جو ہے نا جھنڈا پہلے سے اوپر ہوتا ہے، بس اس کو کھولا جاتا ہے. بس سمجھ میں آتی ہے. ہاں آج کی جا کے ویڈیو دیکھو، آج جو طالبات مقامی جا کر دیکھو، آج جو ہے 26 جنوری میں جھنڈا پہلے سے اوپر باندھا ہوتا ہے، اس کو بس کھولا جاتا ہے، اور 15 اگست کے دن جو ہے جھنڈے کو نیچے سے اوپر کھینچا جاتا ہے اور پھر اس کو کھولا جاتا ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، مطلب ہے نا جنرل جو ہے نا نالج ہے یہ اپنے ملک کے حوالے سے، اپنے آئین کے حوالے سے. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیے. ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس دین کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اس ملک میں جو ہے نا بالکل امن و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور ہمارے خلاف جو بھی جو ہے نا سازشیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین کا جو ہے نا اپنے طور سے جواب دے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.